رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اگست کا مہینہ ہے اور یہ دیکھیے پاکستان کا جھنڈا میں نے سینے پہ لگا رکھا ہے, اور اگست کے اس مہینے میں اس پاکستان جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے, ایسے میں ہم کبھی کبھی آپ کی ملاقات ایسے اوورسیز پاکستانیز یعنی جن کو ہم بیرون ملک پاکستانی کہتے ہیں ان سے کرواتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا, ہجرت کی, ہجرت کا دکھ جھیلا, آج بھی وطن انہیں پکارتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے میں کچھ ایسے پاکستانی کہ جنہوں نے کچھ اچھا کیا اپنی زندگی کے لیے بھی, جس بھی پروفیشن میں گئے, پاکستان کا نام روشن کیا, ان کو ہم نے سوچا رائزنگ پاکستان میں ضرور فیچر کیا جائے, ملاقات کروائی جائے. ارجنٹینا سے لے کے تو لیبنان سے لے کے تو انگلستان سے لے کے امریکہ, یو اے ای, کہاں کہاں نہیں ہے, ملیشیا, جہاں پاکستانی بیٹھے ہیں اور اپنے وطن کی محبت دل میں رکھتے ہیں اور اس کا نام روشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں عرفان افسر آوان, جو متحدہ عرب امارات یو اے ای میں مقیم ہیں, دبئی میں پچھلے 25 سال سے, کراچی سے ان کا تعلق, کراچی میں ان کا بچپن گزرا, لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو پہلا خیال پاکستان کا ہی آتا ہے. السلام علیکم. کیوں عرفان, ایسا ہی ہے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ آپ جب یہ اپنی انٹرو میں جو بات کر رہے تھے یہ انتہائی دل کے قریب ہے ہمارے, اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جس سے ہمیں بے انتہا محبت ہے, ہمیں اسی طرح پراسپر ہو جس طرح دنیا کی جو ہے ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں ضرور آئے. آمین. اچھا عرفان, آپ 25 سال پہلے یو اے ای گئے اور ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں معلوم, تو اس وقت میں تو بلکہ کہوں گا پچھلے 25-30 سال میں جیسے یو اے ای نے اور دبئی نے ترقی کی ہے, عرفان نے بھی ترقی کی اور آپ وہاں پہ اس وقت سرکاری ملازمت میں ہیں. تو ذرا ہمیں اپنی کچھ کہانی بتائیے, کیا بس دور کے ڈھول سہانے ہیں یا واقعی دبئی میں اترتے گئے تھے اور درہموں کی بارش ہونے لگ گئی تھی؟ کیسے ہوا سب؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اصل میں جب یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہی تھے. انیشلی جب میں یہاں پر آیا 96 میں, تو اس وقت تقریباً کوئی 4 مہینے کے لگ بھگ ٹائم میں بے روزگاری کا وقت گزرا, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ میری زندگی کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. اس ٹائم جو میں نے جو بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے, جو اپنی پالیسیز کو ریویو کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر جب آپ کا جو ڈائریکٹ انٹریکشن پوری دنیا کی ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ امارات میں تقریباً لگ بھگ 180 ممالک کے لوگ بستے ہیں, تو ادھر آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. تو اس میں اپنی جگہ بنانا, اپنا لوہا منوانا, اور اس کے بعد کنسسٹنٹلی جس طرح جیسے آپ نے بارہا ذکر کیا یو اے کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس گروتھ کو, اس پیس کو کیچ اپ کرنا, وہ بہت میجر چیلنج تھا. تو الحمدللہ اللہ کی پاک ذات میں جو ہے وہ ہمت اور کوشش کے ساتھ ہم نے فیصلے کیے, تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے سرخرو کیا. پچھلے 25 سال کراچی کی کیا چیز سب سے زیادہ یاد آئی؟ ہمارا گھر. ہمارا گھر, کیونکہ ہم 5 بہن بھائی ہیں, اور میرے والدین اللہ ان دونوں کو جنت نصیب کرے. آمین. جب تک وہ حیات تھے تو وہ جیسے خاندان کا ایک بڑا گھر ہوتا ہے, تو وہ سارے جہاں ایک جگہ جا کے جمع ہوتے تھے, اور دور دور سے رشتہ دار آ کے وہاں پر ٹھہرنا انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم نے جو ہے کراچی کا جو ہے بڑا خوبصورت ایک فیز دیکھا تھا جس میں اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, جہاں پر ہمارے والدین ہمیں فورس کرتے تھے کہ آپ محلے میں جائیں اور کھیلیں گلیوں میں. میں اور میری بہنیں ہم لوگ مل کے باہر کھیلنے جایا کرتے تھے, اور وہ بڑا ہی خوبصورت ایک ماحول تھا. رات کو اسٹریٹ کرکٹ ہو رہی ہے, رات کو وہ اپنا, مجھے آج بھی یاد ہے محرموں کے ٹائم پہ دیگیں پکایا کرتے تھے ہم لوگ. تو وہ وقت جو ہے وہ بڑا دل کے قریب تھا. یہاں کیونکہ ایک ڈفرینٹ چیلنج تھا یو اے میں آنے کے بعد, تو اس لیے وہ ساری چیزیں بڑی یاد آتی تھی. لیکن ایک پاکستان, اوورسیز پاکستانی, بلکہ آپ جب سب سے آپ کا جب بات ہوگی تو آپ ان کے اندر ایک بڑی کامن سی چیز پائیں گے کہ دا مومنٹ, جتنا بھی ہمیں سال ہو گئے ہوں یہاں پر, 25 سال 35 سال 40 سال, لیکن دا مومنٹ ہم لینڈ کرتے ہیں نا وہاں پر, تو اٹس لائک ایک سوئچ ہے وہ جیسے ہم اس کو ٹرن آن کرتے ہیں اور ہم فوراً ہی اسی فیز میں چلے جاتے ہیں.
अच्छा, वो स्विच कहा जाता है कि वो इमिग्रेशन की लाइन से पहले वो स्विच ऑन हो जाता है और फिर शारा फैसल पे भी वो स्विच ऑन ही रहता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर तो कानून तोड़ने की बात है तो फिर तो ये गलत है। लेकिन जहां तक उस एटमॉस्फेयर को स्मेल करना और एक यानी कि एक अजीब सी कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं, बहुत ही यानी कि अनएक्सप्लेनेबल चीज है। इट्स लाइक वो जिस तरह आपके हमारे वालिदैन जो हमें बचपन में ही कहा करते थे कि जब तुम वालिदैन बनोगे, जब तुम माँ बाप बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो ये वही बंदा इस बात को सही मायनों में ब्रीफ कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ये समझ सकता है जो खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो और जिसका कनेक्शन अपने मुल्क से जुड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज मैंने हमेशा नोट की है, पूरी दुनिया में मैं जहां भी गया हूं और पाकिस्तानी डायस्पोरा से मुलाकात हुई आप जैसे पाकिस्तानियों से, एक चीज मैंने नोट की है कि एक बड़ा चैलेंज होता है कि आपने कोई गलत सही फैसला करते हुए, इवन सड़क पे जाते हुए, वो जो एक आम इस्तेलाह इस्तेमाल होती है ना जी, हर कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर है, वो वाकई प्रेशर होता है कि हम कोई उल्टी बात ना कर दें, कोई बात कहना दें, या कोई कि हमारा इस सब्ज हिलाली परचम जो है उसकी साख किसी तरह से मजरू ना हो। ये प्रेशर रहा पिछले 25 साल इरफान को। बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने ये रेज किया, और इसकी मैं आपको एक, अगर आप मुझे अलाउ कीजिए तो मैं इसके बारे में आपको एक बात यहाँ बताता चलूं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था इमारात में, बल्कि ओवर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, कि हमारे पाकिस्तानियों की जो अच्छी खबरें होती थी उनके आगे जो है वो एक एशियन नेशनल लिखा जाता था, लेकिन जो बुरी खबरें होती थी उसमें पाकिस्तान का नाम लिखा जाता था। तो हम लोगों को बड़ा एक गिल्टी कॉन्शियस होता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमने फिर हम ख्याल दोस्तों ने बैठ के डिसाइड किया कि क्यों ना अब हम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पे काम करें। तो हमने एक सोचो पाकिस्तान के नाम से एक ऐसी कैंपेन चलाई जिसका मकसद ये था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो इंगेज करें, उनको ग्रूम करें, उनको, क्योंकि हम खुद एक रॉ आए थे पाकिस्तान से, तो हम चाहते थे कि जो हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हमारे फेलियर्स हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि हमारे दूसरे जो भाई हैं वो उससे मुस्तफीद हों। और इसका मेन मकसद और ये भी था कि इस सोचो पाकिस्तान या इस टाइप की जितनी भी जो कैंपेन्स हैं इनको रन पाकिस्तानीज करें, लेकिन इससे मुस्तफीद ह्यूमैनिटी हो। तो हमने बिला जवाज लोगों को उसमें इंगेज किया और उसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। वो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर उसके बारे में भी आगे ब्रीफ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वो बात है ना कि हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि आप तो पाकिस्तान से निकल गए, पाकिस्तान आप में से नहीं निकला। आप तो कराची छोड़ के चले गए, लेकिन कराची ने आपको नहीं छोड़ा। और यही हमारे इस वतन की खास बात है कि हम लोग जितना भी इससे दूर जाएं, मैं तो समझता हूँ और ज्यादा करीब आ जाते हैं। हम जो यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, हम शायद वो एक खास ही मोहब्बत है जो आप ओवरसीज पाकिस्तान के लिए रखते हैं, और शायद उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते, उसको हम एंजॉय भी नहीं कर सकते। जी जी, इरफान हमारे साथ मौजूद है। जी जी इरफान, आप कुछ कह रहे हैं? बस मैं ये एक पॉइंट यहाँ पर जरूर अपने तमाम पाकिस्तानियों को जो पूरी दुनिया में बसते हैं बताना चाहूंगा कि मैंने, जब आपको याद होगा एक पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था ज़लज़ले का, सैलाब का, मैंने अपनी आंखों से जौक दर जौक पाकिस्तानियों को देखा है। और उन्होंने जो लोग इतने ज्यादा प्रिविलेज भी नहीं थे, उन्होंने अपनी यानी कि डेली की रोजगार भी अपनी जेबों से निकाल के पाकिस्तान के जो है ना वो हिस्से में डाली है, और इसका मैं आई विटनेस रहा हूँ। तो जज्बा है, आप भले दुनिया से दूर चले जाएं। पिछले दिनों किसी दोस्त ने सवाल किया कि दूरी जो है वो, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने कहा दूरी जो है वो जिस्मानी नहीं होती, दूरी दिलों से होती है, और कुर्बत भी इसी तरह दिलों की होती है। तो हमारा जो कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, वो तो हम जितने भी जिस्मानी तौर पे दूर चले जाएं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान अफसर आवान दुबई में मुकीम है, पिछले 25 बरस से कराची से इनका ताल्लुक है। अगस्त के महीने के हवाले से एक खुसूसी नशिस्त है जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ सजाने का एहतमाम किया है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं और अभी मिलते हैं।
بیک ٹو رائزنگ پاکستان. عرفان افسر آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں آج رائزنگ پاکستان کے اس آن لائن سیشن میں. جوائن انہوں نے ہمیں کیا ہے دبئی سے, پچھلے 25 سال سے متحدہ عرب امارات میں ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور اگست کے مہینے کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی شامل کیا جائے اور اس حوالے سے ان کی کچھ یادیں, ان کی کچھ باتیں بھی شیئر کی جائیں. عرفان, یہ بتائیے کہ کیا جنرلی دبئی میں اور متحدہ عرب امارات کی دوسری سٹیٹس میں, دوسرے شہروں میں جنرلی پاکستانیوں کے کیا چیلنجز ہیں, کیا مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ ہائی بینک آفیشلز, آپ جیسے گورنمنٹ آفیشلز سے لے کے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, لیبر کلاس ہے, تو ایک بہت بڑی وائڈ رینج, ایک بڑی ویرائٹی ہمیں نظر آتی ہے پاکستانیوں کی ڈفرینٹ پروفیشنز میں. چیلنجز کیا ہیں؟ آپ نے بہت ہی ویلڈ سوال یہ پوچھا ہے, اور میں کوشش پوری کروں گا کہ اس کے جواب میں اس کے ساتھ جسٹس کر پاؤں. دیکھیں, یہ ویری کرتا ہے بلو کالر اور وائٹ کالرز کے درمیان. سب کے چیلنجز کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہیں, لیکن ان کے اندر مماثلت ہے ان کے ٹریٹ آف ورک کی یا اسکل سیٹ کی. مثال کے طور پہ جو بلو کالرز والے ہیں وہ بیچارے یہاں پر یعنی کہ کیونکہ ان کو ایک پراپر ایک گائیڈنس نہیں ملی ہوتی, تو ان کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا لال بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے, اور ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ بے ضابطیاں کرتے ہیں پاکستان سے, جس کی وجہ سے ان کو وہ چیلنجز یہاں فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر بیچ میں کونسولیٹ انوالو ہوتی ہے تاکہ پھر ان کو وہ بریف کرتے ہیں اور ان کو پھر تو کہنے کا مقصد ہے جو ان کو فردر انیشیل جو ایک بریفنگ دی جانی چاہیے اس کا تھوڑا دائرہ کار ہمیں وسیع کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارے پاکستان سے جب جا رہے ہیں ہماری لیبر کلاس, تو ان کی بریفنگ اور ان کی رہنمائی زیادہ ایفیکٹو ہونی چاہیے. بالکل بالکل. جہاں تک وائٹ کالر کا تعلق ہے, ان کو وہ آتے ہی یہاں پر ایک یعنی کہ وہ اس طرح سے میجورٹی لوگ جو ہے وہ لونز میں دب جاتے ہیں, وہ کریڈٹ کارڈز کے اندر جو ہے نا وہ ان کی ٹرانزیکشنز میں دب جاتے ہیں بیچارے, تو وہ بیسیکلی ڈیٹس میں چلے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو اصل میں ہوش آتا ہے تو وہ ڈیٹس میں اتنے بری طرح پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ہر قسم کا یعنی کہ اسے بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہر قسم کا جو ہے وہ اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو نمبر آف جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں جو رول آف لا کو نہ فالو کرنا, اس کے اندر ہمارے وائٹ کالر انڈلج ہو جاتے ہیں. اس کا ہمیں اس طرح بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر ہماری جیلوں کے اندر یا پھر لاک اپس کے اندر جو بھی پاکستانی ہے, جب ان کے آپ کیسز دیکھیں تو وہ بڑے مائنر سے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے یا پھر وہ اپنے اس شیل سے باہر نہیں نکلے ہوتے جس میں وہ پاکستان میں رہے ہوتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی ٹریٹمنٹ مور اور لیس سیم ہی ہوگی. ہے تو 2 گھنٹے کا ہی سفر ہے, لیکن اٹس کمپلیٹلی انٹائرلی ڈفرنٹ پلیس. دنیا بالکل بدل گئی. بالکل. لیٹس ناٹ فارگیٹ ون تھنگ بردر, کہ پچھلے 15 سالوں کے اندر یو اے نے 180 ڈگری جو ہے وہ ریویمپ کی ہے اپنی پالیسیز, اور سب سے زیادہ جو کریڈٹ دینا چاہیے ان کو کہ انہوں نے نہ صرف قانون بنایا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی. ٹھیک. عرفان, مجھے ذرا بتائیے جنرلی کیا اس وقت بینکنگ میں, مطلب پاکستانی یو اے میں کن سیکٹرز میں آپ کو نمایاں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ میڈیکل سائڈ, بینکنگ, ڈاکٹرز ہیں, نرسز یا بینکرز, یا یعنی وائٹ کالر جابس میں بھی کون سے ایسے, یا آئی ٹی کے اندر یا بزنس سائٹ کے اوپر, ذرا اس کے حوالے سے کچھ مجھے بتائیے. جتنے بھی آپ نے بزنس کے بارے میں یا پھر جو پروفیشنلز کے بارے میں نام لیا ہے وہ, بلکہ اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتا چلوں. ہمارے کورٹس کے اندر ہمارے وکیل بھی پاکستانیز ہیں. ایک چیز ہمارے اندر سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں پاکستانیز کے اندر, میں بالکل برملا کہوں گا, یہ نہیں بینگ بائس کہ میں پاکستانی ہوں, لیکن یہ میں برملا آپ کو کہوں گا کہ پاکستانیز بائی نیچر جو ہیں وہ ایک لیڈرز ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایک ایسی اسکل ہے جو کہ جس کی وجہ سے وی نو ہاؤ ٹو کمانڈ, اور یہ میں بالکل آپ کے ساتھ اپنی جو زمینی حقائق شیئر کر رہا ہوں. جو لوگ پراسپر کر رہے ہیں میڈیکل فیلڈ میں, دے آر لیڈرز.
جو لوگ جو پراسپر کر رہے ہیں ایویشن انڈسٹری میں دے ہیو بین لیڈرز. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر یہ میں وہ جو کانٹریکٹنگ کمپنیز کے اندر ہیں پاکستانیز کے بیسٹ انجینئرز یہاں پر موجود ہیں. ایویشن انڈسٹری کا میں نے بتایا, اسی طرح ایئر لائن انڈسٹریز کے اندر جو ہمارے بیسٹ انجینئرز ہیں وہ لیڈرز ہیں. تو وی ہیو بین لیڈنگ, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی سن کے کہ ہم لوگ بیسکلی اپنی جو اسکل سیٹ یا ایجوکیشن لیول ہے وہ اپنے تک کنفائن نہیں رکھتے, ہم آگے بڑھاتے ہیں اس کو. گڈ. اچھا, ایک چیز جو میں نے اکثر نوٹ کی ہے, چھوٹا موٹا جو دنیا پھرنے کا موقع ملا, کہ ہم پاکستانی چاہے برطانیہ ہو چاہے یو اے ای ہو, ہم اپنے جا کے سال ہر سال بھی گزر جائیں گے, دہائیاں گزر جائیں گے, اگلی نسل بھی آ جائے گی, ہم اپنے اس ببل سے نہیں نکلتے, ہم اپنے اس شیل سے نہیں نکلتے, ہم انٹیگریٹ نہیں کرتے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ, لوکل کلچرز کے ساتھ, لوکل معاشرے کے ساتھ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ آبزرویشن درست ہے یا انویلڈ ہے؟ I can't agree with you more, brother. اس سے بہترین اسیسمنٹ ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ بات میں نے خود پرسنلی فیل کی ہے. سب سے میجر فیکٹر جو اوورسیز پاکستانی جو فیس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. ایک تو ہم زبان نہیں سیکھ پاتے, پھر اس کے بعد جو آپ نے ببل کی بڑی اچھی مثال دی, ہم اس شیل سے باہر نہیں آتے. اور یہ جو ایک گیپ ہے, یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے سمجھ لے اپ برنگنگ کے اندر ایک ہرڈل کریٹ کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دیکھیں, یو ای نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا پچھلے 2 سالوں پہلے, ایئر آف ٹالرنس منایا تھا. اس ایئر آف ٹالرنس کے اندر انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہم لوگ یعنی کہ اپنے ملک کے اندر مور دین 180 نیشنلٹیز کے ساتھ پیس اور ہارمنی کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ہمارے پاکستانی جو ہے لائک وی شوڈ بی لیڈنگ اٹ بائی دا وے, لیکن ہمارے لیے بہت بڑا لرننگ لیسن تھا کہ ہم سیکھیں. یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ کوئی اچھی چیز اگر کوئی بتا رہا ہو تو آپ اس سے نہ سیکھیں. تو ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں, ایکسیپٹنس پیدا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر اتنا ہم جو ہے نا وہ جذبہ رکھیں یا حوصلہ رکھیں کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ میرے بات کے صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بات غلط ہے, ہم دونوں کے اوپینینز بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. Absolutely, absolutely. عرفان, thank you so much for your time. بہت لطف آیا, اور یہ اگست کا مہینہ ہے, اس پاکستان کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے ہم نے سوچا آپ جیسے پاکستانیز کو ہم فیچر کریں. تھینک یو سو مچ, یو ہیو میڈ اس پراؤڈ. آپ جیسے لوگ جب دنیا بھر میں کام کرتے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ پاکستان کا لفظ جڑتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پلیزر از آل مائن. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ I have goosebumps now کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یو اے میں. اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو اور جذبہ دے تاکہ آپ تمام پاکستانیوں کی آوازیں جو ہے وہ ہر سیکٹر تک پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو عرفان. ساتھیو, آپ کا شکریہ, آپ نے رائزنگ پاکستان کی یہ خصوصی نشست ایکسپیرینس کی. زندگی نے دی اجازت, پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے. خدا حافظ.